اور روز آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے, روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے, روز آپ کا بجلی کے یونٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں. کیا غریب آدمی کو زندہ رہنے دینا ہے؟ اس فاشسٹ حکومت اور اس کی آگے آنے والی ایکسٹینشن جو آج بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر کل ایک ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر محسن نقوی صاحب, قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں جی اگلے سال مئی میں ہم الیکشن کرائیں گے. بھائی اگلے سال مئی میں کیوں, آپ 10 سال بعد کرا لو. ضیاء الحق نے کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن کراؤں گا, اس کے بعد اس نے 11 سال نہیں کرائے. کس نے پوچھا؟ اس لیے کہ آئین معطل تھا. آج بھی آپ آئین کو پریکٹیکلی معطل کر چکے ہیں. آئین کا آرٹیکل 224, آئین کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 یہ واضح کر دیتا ہے کہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہونے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن, کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے انڈر آرٹیکل 48, تو اسی 48 کے سب آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے. اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں ہے. نہ صرف کنسلٹیشن نہیں ہے بلکہ اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایسے میٹر آف کرٹسی ان کو بلایا ہے کہ آئیں جی, چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے, آئیں میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں, آئیں میرے ساتھ کنسلٹ کریں. اور جو آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے اور توہین عدالت بھی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس پرنسپل کو سپریم کورٹ آف پاکستان 1 مارچ اور 4/4 کے فیصلے میں, جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ بھی اب ہو چکی ہے, اس کو ری ڈٹرمن کر چکے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کر چکے ہیں, ڈیفائن کر چکے ہیں. تو اب اس ایشو کو, جس کو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹرمن کر چکی ہے, تو الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کو کہتا ہے آپ کو پاور نہیں ہے, آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. ایک بات واضح کر دیں, اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ اسمبلی ڈیزالو نہ کرتے, بائی افلکس آف ٹائم یہ ڈیزالو ہو جاتی, تو اس صورت میں سیکشن 57 وہ پھر فیلڈ میں آ جاتا الیکشن ایکٹ کا, جو کہ اب وہ پریزیڈنٹ سے پاور ہٹا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پاور دے دی ہیں. لیکن اگر اسمبلی ڈیزالو کر دے, خواہ وہ گورنر کرے تو گورنر, اور اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کرے تو پریزیڈنٹ ڈیٹ دینے کا پابند ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5. جو آئین ہوتا ہے اس کے تابع ہوتے ہیں تمام قوانین. کوئی قانون آئین سے اوور اینڈ ابو نہیں ہوتا. یہ الٹا بات کر رہے ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اس کا مطلب ہے غیر جانبداری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ کس قدر جانبدار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فاشسٹ حکومت جس کا خاتمہ 8 تاریخ 9 تاریخ کو ہوا تھا شہباز شریف کی زیر قیادت, اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش پلان کی تھی تاکہ ہم نے الیکشن ود ان ٹائم نہیں ہونے دینا. یہی وجہ تھی کہ کل سے بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے. اس کے باوجود 2 پولیٹیکل پارٹیز نے آج ہمارے اس مطالبے کو ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI. یہ الگ بات ہے کہ میں ببانگ دہل آپ کو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ بالکل وہ دوغلا رہا, منافقانہ پالیسی تھی کہ جب آپ سینسس کے ایشو پہ خود کہتے رہے, وہ تو پیپلز PMLN کے لوگ بھی کہتے رہے کہ جناب ہم نے پرانے مردم شماری پہ الیکشن کرائیں گے, لیکن مراد علی شاہ کی اپنی بات اور پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ہم نے پرانی مردم شماری پہ کرائیں گے, ہم جا کر مخالفت کریں گے. پھر وہاں مخالفت کیوں نہیں کی؟ آپ نے ایک بارودی سرنگ خود بچھا کر گئے ہیں جمہوریت کے خلاف, اور پھر آج آپ کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں. کیسے ممکن ہے؟ لیکن بہرحال جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت, اگر ان کو یہ احساس ہو گیا ہے تو ہم جمہوری طاقتوں کو ویلکم کریں گے کہ ہمارے اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کے باوجود کہ آج ہمارے چیئرمین جیل میں ہیں, اس کے باوجود ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں, اس کے باوجود ہمارا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے, ان کو کاروبار بند کیے ہوئے ہیں, ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور اس کے علاوہ ان کی چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے. اس سب کچھ کے باوجود ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر دی ہوئی شیڈول کے مطابق
اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے تو یہ ریاستی کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی, ریاست نہیں چل سکتی. اور پھر اس جبر اور خوف کی فضا میں جو آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کو کم کریں, اس لیے کہ الیکشن کی اگر شفافیت پہ انگلی اٹھ گئی تو آپ کے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا, پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا, پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوگا, اور ریاست کا نقصان ہمارا نقصان ہے. اس لیے کہ آج پاکستان کی 80% عوام اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جس طرح جبر اور تشدد کر رہے ہیں, اس کے باوجود آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں, ہم اپنے اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں, ہم ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں, خدارا آگ سے کھیلنا بند کریں, پاکستان کی تاریخ سے سیکھیں. پاکستان میں 1960s میں اگر 70s میں اگر آپ نے سیکھا ہوتا تو ہمارا ملک دو لخت نہ ہوا ہوتا, آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے. آپ کسی کی دشمنی اور کسی ایک بندے کی انا کے خلاف ایک بندے کی دشمنی میں اتنا آگے نہ چلے جائیں, جو کہ آپ نے ماضی میں 16 مہینے یہ ایڈونچر کر کے دیکھ لیا کہ جس وقت آپ کے 24 بلین ڈالر آپ کے ریزرو تھے, آج آپ کے مانگے تانگے کے 4 بلین ڈالر ہیں. جس وقت آپ کی چلتا ہوا ملک بہترین 6.1% جی ڈی پی تھی, آج آپ کا 0.3% ہے اور آگے نیگیٹو ہو جائے گی. جب آپ کا ڈالر 170-178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا, آج آپ کا 320 پہ نہیں مل رہا. یہ ملک کو غیر یقینی کیفیت سے نکالیں. آپ کے لیے ریاست امپورٹنٹ ہونی چاہیے, عوام امپورٹنٹ ہے. اور اگر جس طرح کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جس طرح مہنگائی 12% سے اٹھا کر کے آپ نے 38% پہ پہنچا دی ہے, اور یہ آگے 38 تک نہیں رہے گی, یہ 78% پہ جائے گی. لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, لوگوں کو آپ نے کس چکروں میں ڈال دیا ہے. اور آج کیئر ٹیکر جو سو کارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ کیئر ٹیکر یا یہ نگران غیر جانبدار کہلانے کے قابل ہیں کہ جو سارے ٹارگٹ کر رہے ہیں, پوری پولیس, پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, کسی طریقے سے عمران کو اور پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں. لیکن لوگوں کے دلوں سے محبتیں کیسے نکالو گے؟ آپ نے وہ ریفرینڈم دیکھ لیا پشاور کا, آپ نے وہ ریفرینڈم حویلیاں کا دیکھ لیا, اس وقت عمران خان صاحب جیل میں تھے. اس سب کچھ کے باوجود اگر لوگ عمران سے محبت کر رہے ہیں, لوگ آپ کی ان حرکتوں کے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں, اور نفرت کا اظہار ووٹ کے ٹائم پہ ہوگا. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن وقت پہ ہو اور ان کو شکست فاش ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر خدارا سارے سٹیک ہولڈرز سوچیں, تمام جمہوری طاقتیں بھی اپنے آپ کو ریکنسیڈر کریں, اور اس ملک کی خاطر, عوام کی خاطر اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. تھینک یو سو مچ. کوئی سوال ہے کر لیں, کافی ہوگی ہے. ہم تو پہلے دن سے چیخ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار نہیں ہے, وہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ توہین الیکشن کمیشن کر رہے ہیں. تو بھائی آج جب آئین بالا تر ہے, سپریم کورٹ یہ اپنے فیصلے میں لکھ کے دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو ڈیریل کیا جو ود ان 90 ڈیز الیکشن نہیں کرائے پنجاب اور کے پی کے, اور ساتھ آئین کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کے سامنے جو خط لکھا ہے یہ غیر آئینی بھی ہے, غیر قانونی بھی ہے, اور توہین عدالت بھی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بھی خلاف ہے. میں صرف ایک پوائنٹ اس پہ ایڈ کرتا ہوں جو آپ کا کوسچن ہے. دیکھیں, صدر اسٹیٹ کا سربراہ ہے, ریاست کا سربراہ ہے, وہ فیڈریشن کا حصہ ہے, وہ پارلیمان کا حصہ ہے, اور پارلیمان کے حصے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ واحد پرسن ہے جو اپولیٹیکل ہے, جس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا, اور وہ سربراہ کی حیثیت سے جب مانا جاتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے آئینی. اور ہمارے آئین میں باقی آئینوں سے بڑا فرق ہے, خاص کر انڈیا سے بڑا فرق ہے. وہاں ان کا صدر سیریمونیل ہوتا ہے,
हमारे सदर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां भी है। एक इलेक्शन कमिश्नर का अपने सदर मुमलिकत को ये ख़त लिखना कि आपके पास इख्तियार नहीं है, मैं आपके साथ मुलाकात के लिए नहीं आ रहा, मैं समझता हूँ सियासत को एक साइड पे रख लें, ये ईवान की तौहीन है। वो एक सरबराह की हैसियत से बुला रहे थे, भला इलेक्शन कमीशन उससे डिसएग्री करता, इलेक्शन कमीशन ज़रूर कहता सर हम आपकी बात नहीं मान सकते क्योंकि हम आईन और क़ानून पे चलते हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अब ये इख्तियार हमारा है। बर मुलाकात हर सूरत करनी चाहिए थी और ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उसमें अमेंडमेंट हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी पहली कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1 में होल्ड कर चुकी है कि असम्बली 3 सूरतों में डिज़ॉल्व होती है। उसमें मौजूदा सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका रिव्यू भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि अगर एक दिन पहले भी असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए, उस सूरत में भी सदर के पास ये इख्तियार है कि वो तारीख़ का तयन करे और इलेक्शन 90 डेज़ में होंगे। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को अगर जो लेटर उन्होंने लिखा है ये बरतानिया और अमेरिका में किसी मुल्क में हुआ होता तो वो वहाँ यहाँ हमारा इलेक्शन कमिश्नर नहीं कहता, वहाँ उनका मेयर भी उसको बुला लेता और कंटेम्प्ट में होल्ड करता। ये बड़ा सीरियस इशू। थैंक यू जी। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इंशाल्लाह। सीसीआई के खिलाफ भी कल अभी आपको बताया था इलेक्शन विद इन 90 डेज कराने के लिए, और इस लेटर को भी साथ चैलेंज करेंगे। थैंक यू। देखें इंटरनेशनल फोरम्स पे पीटीआई वहाँ बड़ी एक्टिव है, पीटीआई के वर्कर्स एक्टिव हैं, वो ज़रूर आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ एहतजाज भी करते हैं, लेकिन हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि हमारे नाम पे या लीगल टीम के नाम पे कोई फंड्स रेज ना करे ऑफिशियल पीटीआई के अलावा। हमें पहले पता चला था कि किसी ने वहाँ यूके में फ़ंड्स रेजिंग के लिए किसी एनजीओ ने काम शुरू किया है, हमने उसकी सख्ती से तरदीद की है, यहाँ इस्लामाबाद से भी और वहाँ पीटीआई ऑफिशियल से भी, और कोई भी हमारे नाम पे कोई इस तरह की कर रहे तो हमने उसको सख्ती से तरदीद कर दी है, इसका कोई वजूद नहीं है। इन्होंने केसेस के बारे में बताया, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं, इन्होंने केसेस के बारे में बताया। हमारे आइन का ये तकाजा है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपने उसको आइनी तौर पर बताना है कि आप मेरे साथ इस केस में अंडर अरेस्ट है। हम आपको ये ऑफिशियली बताते हैं, खान साहब के पास कोई ऐसा नहीं गया है कि जिस केस में वो कन्विक्ट हो कि जेल है, उसके अलावा किसी और केस में उसको अरेस्ट किया गया। थैंक यू।